السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اس زمین پر ہم کو بسایا اور اس زمین پر ہماری ضرورت کے سارے سامان مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو ہماری جسمانی ضرورت تھی اس کی تکمیل کے لیے بھی سارے انتظامات کر دیے ہیں، لیکن انسان صرف جسم نہیں ہوتا ہے، انسان جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں ویسے اس کی روحانی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے اس کی فزیکل نیڈز ہوتی ہیں ویسے اس کی اسپریچول نیڈز بھی ہوتی ہیں۔ تو ان روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا، نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء انسانیت کی معراج ہیں، یعنی کامل ترین جو انسان ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ انسانوں کی سب سے اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ انبیاء ہے۔ سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نمائندے اس دنیا کے اندر نبی ہوتے ہیں۔ نبی اصل میں اللہ تعالیٰ کے مطلوب بندوں کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے یہ ہم کو انبیاء کے اندر دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسا چاہتا ہے کہ وہ بنے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کتابیں نازل کی، کتابوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے کہ تم بنو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو کہ اپنے لیے آئیڈیل تلاش کرتا ہے، صرف اس کو ہوائی باتیں بول دینا کافی نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے لیے ایک اسوے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی بھیج دیا، جو اپنی پریکٹیکل لائف میں امت کے لوگوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، کہ اگر تم کو اسوا دیکھنا ہو، پیروکاری کرنے کے لیے تم دیکھو نبیوں کا اسوا کیا تھا، انبیاء کیسے تھے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس زمین پر اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی حکم کی عملی شکل ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کس طرح کا انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ انبیاء کی ذات میں ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء جو ہیں وہ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانی تاریخ پر جو گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں ان میں سب سے گہرا اثر انبیاء نے مرتب کیا ہے۔ انسان کی ہسٹری میں سب سے بڑا اثر جو ہے، مثبت اثر کن کے ذریعے سے آیا؟ نبیوں کے ذریعے سے آیا۔ تو انبیاء جو ہے نا وہ انسانی ہسٹری کے ہیروز ہیں۔ یہ ہم کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے بھائی، دیکھیے جو ویسٹ کے لوگ ہیں، مغربی دنیا کے لوگ، ان کی تاریخ میں ہیروز نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے ہیروز نہیں ہیں، تو ان کو ہیروز کریٹ کرنے پڑے۔ ہاں، امیجنیشن کی دنیا میں جا کر، خیالات کی دنیا میں جا کر کے انہوں نے ہیروز کریٹ کیے، اسپائڈر مین اور سپر مین، ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ ان کی امیجنیشن کی دنیا میں ہیرو ہیں۔ بھائی ان کے پاس ہیروز کی تاریخ ہی نہیں ہے، تو ان کو اپنے بچوں کو کچھ ہیروز دکھانے دے تو ان کے پاس ہی ہیروز ہیں۔ ہم کو کوئی ہیرو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہسٹری میں آلریڈی ہیروز ہیں۔ اور سب سے بڑے کون ہیروز ہیں؟ انبیاء، ہے نا، انسانیت کے لیے سب سے مثالی لوگ۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے ان انبیاء کو اپنا ہیرو سمجھتے نہیں، لہٰذا ان کی سیرت پڑھتے بھی نہیں ہیں۔
حالانکہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے نا. اچھا ہنی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ہی ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ کتنا زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. قرآن مجید کی شروعات سے لے کر کے اختتام تک کتنے مقامات ہیں جہاں پر انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں. اور پھر حضرت آدم کے علاوہ بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے واقعات پر، ان کے ساتھ ہونے والے حادثات پر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ مشتمل ہے. کیونکہ یہ انبیاء کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مجسم مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت انبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتایا کہ مختلف موقعوں پر تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ انبیاء کی شخصیتیں ہیں. پر ہماری جنریشن، چاہے وہ پچھلی ہو چاہے آنے والی ہو، ان انبیاء کی سیرت اور ان کے کردار سے واقف نہیں ہے. ان کی زندگیاں ہم نے نہیں پڑھی ہوئی ہیں. اور جو ہمارے درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انبیاء کی سیرت سے ہماری واقفیت ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے شروعات کی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے اور بھی دیگر جو انبیاء ہیں ان کی سیرت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک مرحلہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا. ان کی تخلیق کیسے ہوئی اور ان کی خصوصیات کیا کیا تھیں، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کن کن امتیازات سے اور کن کن خوبیوں سے نوازا. کچھ باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے تعارف کے سلسلے میں پچھلے درس میں ہوئی ہیں. آج کے درس میں حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں گے. یعنی قرآن مجید میں سورہ بقرہ پہلی سورت ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی بات سمجھیے دوسری سورت ہے، اور اس میں بالکل آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق اللہ نے کرنی چاہی تو ایک اعلان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب یاد کریے اور یاد دلائیے لوگوں کو کون سا وقت؟ وہ وقت قال ربک، جب آپ کے رب نے للملائکہ اپنے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا کہ زمین پر بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو طے کر دیا ہے جس کو زمین کی خلافت سونپی جانے والی ہے. اب یہ خلیفہ کا لفظ یعنی حضرت آدم کے بہت سارے واقعات کو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ بیان کیا، پر یہ خلیفہ بنانے والا جو واقعہ ہے اس کو صرف سورہ بقرہ میں یہیں پر بیان کیا گیا. تو پہلے ہم یہ لفظ سمجھ لیں خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. خلفہ یا خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ہے نا. امام کا مطلب آگے اور خلف کا مطلب پیچھے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، ہے نا. ہوتا کیا ہے، کوئی جگہ جب کوئی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اس کے غائب ہونے کی وجہ سے، کسی شخص کے چلے جانے کی وجہ سے اس کی جو جگہ خالی ہو جاتی ہے، پیچھے آنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ اس جگہ کو پر کرتا ہے. وہ پیچھے سے آ کر کے اس جگہ کو پر کرتا ہے جو جگہ کسی کی جانے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی. تو جو پیچھے سے آ کر کے اس جگہ کو پورا کرنے والا ہے، فل کرنے والا ہے اس جگہ کو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ. پیچھے آنے والا، کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی جگہ کو پر کرنے والا. اردو میں اس کے لیے بہت مناسب لفظ ہے جانشین. جانشین، جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ، اور نشین کا مطلب بیٹھنے والا. تو کسی دوسرے کی جگہ جو خالی ہو گئی تھی اس کی جگہ پر جو آ کر کے بیٹھ جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جانشین. اور خلیفہ کا یہ اردو میں قریب ترین معنی جو ہے وہ جانشین کے. ایک جگہ جو خالی ہو گئی تھی اس کی جگہ پہ آ کر کے کوئی دوسرا شخص بیٹھ جائے، اس کے پیچھے جو آیا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے جانشین. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا حضرت آدم کو خلیفہ کیوں کہا؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت ہم نے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ انسان کس کا جانشین ہے؟ انسان کس کی جگہ پر آیا؟ کون سی جگہ خالی ہو گئی تھی جس کو انسان نے پر کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے، ان جنات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا، اور پھر ان جناتوں کی جگہ جو خالی ہو گئی تھی ان جنوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسا دیا، اس لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا. ایک تعبیر، ایک تفسیر، ایک تشریح مفسرین کی طرف سے یہ کی گئی ہے. لیکن انسان سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایات سے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے.
دوسرا ایک قول بھی بعض مفسرین نے کہا کہ انسانوں سے پہلے کوئی دوسری مخلوق اس زمین پر بستی تھی. یہ بھی اسرائیلی روایات سے ہی نقل کیا ہے, قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں, کہ کوئی دوسری مخلوق تھی جو بستی تھی اور اس کو ختم کر کے, اس کو نیست و نابود کر کے اس کی جگہ پر انسانوں کو بسایا گیا. ایک قول یہ بھی ہے, لیکن اس کی بھی کوئی بہت واضح اور پختہ دلیل نہیں ہے مفسرین کے یہاں پر. اسرائیلی روایاتی ہیں مختلف, بلکہ ناموں کا بھی ذکر کیا گیا کہ انسان سے پہلے کوئی اور مخلوق تھی جو زمین پر بستی تھی. ہاں, کوئی اور مخلوق زمین پر بستی تھی, لیکن یہ صرف مفسرین کے اقوال ہیں. قرآن و سنت میں ان اقوال کی کوئی بنیاد نہیں ہے, غالباً اسرائیلی روایات ہوں گی یا کوئی اس طرح کی بات ہے جس کی بنیاد پر مفسرین نے کہا. تیسرا ایک قول جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے کہ انسان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یخلف بعضہ بعضا, کہ انسان میں بعض انسان دوسرے انسان کا خلیفہ بنتا ہے. یعنی انسانوں میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے, اس کی جگہ کر کے دوسری نسل لے لیتی ہے, ایک جنریشن دوسری جنریشن کی جانشین بن جاتی ہے, اس لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا. اور یہ خصوصیت انسانوں کی تھی کیونکہ فرشتوں میں نہیں تھی. فرشتوں میں تناسل نہیں ہے نا, ایسا نہیں کہ فرشتوں کی ایک نسل پیدا ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس نسل کی جگہ دوسری نسل آ جاتی ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تو تیسری نسل آ جاتی ہے. فرشتوں میں اس طرح سے تناسل نہیں چلتا, جنریشن والا سسٹم فرشتوں میں نہیں ہے, یہ صرف انسانوں کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خصوصیت بتاتے ہوئے بتایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو ایک جنریشن آئے گی, پھر اس کو ختم کر کے دوسری جنریشن اس کی جگہ لے لے گی, پھر اس کو ختم ہوگی تو تیسری جنریشن اس کی جگہ لے لے گی. یخلف بعضہ بعضا, ایک نسل دوسری نسل کی خلیفہ بنے گی. خلیفہ مطلب سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ دیکھیے ہم لوگ دعا میں بھی خلیفہ کا لفظ پڑھتے ہیں نا, کہاں پر؟ سفر کی دعا جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سفر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انت صاحب. حافظ جی آپ مت جواب دیا کریں, آپ کو تو یہ پتہ ہی دعائیں یاد ہے, آپ تو ایکسپرٹ دعا کے. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہ کو بھی خلیفہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہم جب چلے جائیں گے تو ہماری جگہ ہمارے خلیفۃ فی الاہل, ہمارے اہل کو ان کی نگہداشت کرنے والا, ان کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ہے. یعنی ہم تو چلے گئے, ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کی دیکھ بھال, ہمارے اہل و عیال کا سہارا کون ہے؟ تو ہے. تو خلیفۃ فی الاہل. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال والی حدیث میں فرمایا کہ جب تک کہ میں زندہ ہوں میں دجال کا مقابلہ کروں گا ایمان والوں کی طرف سے, اور میرے چلے جانے کے بعد اللہ ہر مومن کا خلیفہ ہے. یعنی میں تو چلا جاؤں گا پر میری جگہ پر مومنوں کی حفاظت دجال کی فتنے سے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا خلیفہ, بندے کو, اللہ تعالیٰ کو بندے کا خلیفہ کہا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ بندے کا خلیفہ بنتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا اس خلیفہ کی جگہ پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ. یہ لفظ کہیں قرآن و حدیث میں صحیح روایت کے اندر نہیں آیا ہے. انسان کو کہیں بھی قرآن یا حدیث میں اللہ کا خلیفہ نہیں کہا گیا ہے. بعض لوگ یہاں پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر میں کہہ دیتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. علماء نے کہا کہ یہ باطل معنی ہے. باطل معنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا دیکھا, خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ کو پر کرے. تو اگر انسان کو اللہ کا خلیفہ کا جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کر رہا ہے, اللہ کا کام بندے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو کہیں نہیں جاتا نا. اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے. تو اللہ کا خلیفہ یہ باطل مانا ہے کہ گویا کوئی کام اللہ کا تھا, اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ خالی کر دیا, بندے اللہ کا وہ کام کر رہے ہیں. تو بندے اللہ کا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, اللہ جو اپنا کام کرنے والا ہے وہ خود کرنے والا ہے. تو یہ جو خلیفۃ اللہ کا لفظ اس معنی میں استعمال کرنا, خاص طور پہ جدید مفسرین میں مولانا مودودی اور سید قطب, ان کے یہاں پر خلیفۃ اللہ کا ایک پولیٹیکل انہوں نے ایک معنی اصطلاحاً لے لیا ہے. جو ہمارے پرانے مفسرین ہیں, جو روایتی ہمارے مفسرین ہیں, ان کے یہاں پر یہ لفظ اس طرح کے پولیٹیکل معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے نا. وہ خاص طور پہ حاکمیت اور توحید حاکمیت کے پس منظر میں بار بار مولانا مودودی جو ہے وہ انسان کو اللہ خلیفہ کہنا, یہ سید قطب کے یہاں بھی جو بھی اخوانی طریقہ تفسیر ہے, قرآن مجید کی جو ایک سیاسی تفسیر کرنے کا ایک رواج مولانا مودودی اور سید قطب کے یہاں سے چلا ہے, اس میں خلیفۃ اللہ کو خاص ایک سیاسی ٹرم کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اس طرح سے اس خاص اسپیسیفک جو ہے کانٹیکسٹ میں خلیفۃ اللہ کا لفظ پرانے جو ہمارے مفسرین ہیں, جو ہماری روایتی تفسیر کی کتابیں ہیں, وہاں پر خلیفۃ اللہ کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے.
تو علماء نے باقاعدہ اس کی تصریح کی کہ اس معنی میں خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال کرنا یہ باطل ہے، کیونکہ خلیفۃ اللہ کا مطلب میں نے کیا بتایا، کسی کی کوئی جگہ خالی ہو گئی تھی، بعد میں آنے والا اس جگہ کو پر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی سیٹ خالی نہیں کی نا کہ بندے آ کر کے وہ کام پورا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کا تھا، تو بندے کو خلیفۃ اللہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک اناؤنسمنٹ ہوا بہت بڑا ہے نا، بڑا کام ہوتا ہے تو اس کا پہلے سے اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اناؤنسمنٹ فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ ان کو کہاں بسایا جائے گا، زمین پر بسایا جائے گا، ہے نا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ زمین پر حضرت آدم کا بھیجا جانا ایک پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ان کا زمین پر بھیجا جانا کسی گناہ کی سزا کے طور پہ نہیں ہے، کیونکہ جو گناہ ان سے ہوا تھا اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، تو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھیجا جانا کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، اور قرآن کی آیات سے وہ بات موافق بھی لگتی ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا حضرت آدم کے بارے میں کہ ان کو کہاں بسایا جائے گا، زمین پر بسایا جائے گا۔ اس سے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو عیسائیوں کیا پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہوئی اور اس کو زمین پر بھیجا گیا، جو اوریجنل سن ایک ہے نا، عیسائیوں کیا ایک عقیدہ کیا پایا جاتا ہے اوریجنل سن کا، کہ انسان حقیقت میں قصوروار ہے، گنہگار ہے، ہر انسان پیدائشی طور پہ کیا ہے، گنہگار ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، ہر انسان پیدائشی طور پہ گنہگار ہے، اور اس کے گناہ کے کفارے کے طور پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کیا کیا، سولی پہ لٹک گیا، ہے نا۔ ان کا یہی عقیدہ ہے نا کہ ہر انسان اصلاً گنہگار ہے، اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں، وہ سولی پر لٹک گئے، تو جو ان کو اللہ کا بیٹا مان لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے سے کیسا الگ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی طے کر دیا گیا تھا کہ زمین پر بسایا جائے گا، اور انسان اپنی اوریجنل کے اعتبار سے گناہگار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد مسلمان پیدا ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے سے مختلف ہے۔ عیسائی کہتے ہیں انسان پیدائشی گنہگار ہے، ہم کیا کہتے ہیں، انسان پیدائشی گنہگار نہیں ہے، بلکہ وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اگر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا اس ایسی مخلوق کو تو زمین پر بسائے گا، اس کو خلیفہ بنائے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کریں گے، خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے یہ سوال کیا، کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا؟ ہاں، کیا فرشتوں کا یہ اعتراض تھا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر؟ نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے، ان کا یہ سوال اعتراض کے لیے نہیں تھا، پھر کس لیے تھا؟ استفہام کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی حکمت جاننے کے لیے، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کسی بھی معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے کوئی روبوٹ کی طرح سے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں، شعور نہیں، بس جو چیز ان کی پروگرامنگ کر دی گئی وہی کرتے ہیں، ان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، چیزوں کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ جاننا چاہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو زمین پر کیوں بسانا جا رہا ہے جو فساد پھیلانے والے اور خون بہانے والے ہیں، اللہ کی حکمت جاننی چاہیے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ مختلف احکام میں اللہ کی حکمتوں کو جاننا یہ غلط چیز نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کا حکم ہے اور اس کے لیے اگر کوئی حکمت جاننے کی بندہ کوشش کرے تو یہ بری بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا نماز پڑھنا ہے، اب نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ یہ بھی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اشاعرہ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی، صرف مشیت ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں اور ان حکمتوں کو جاننے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ البتہ حکمت جاننے پر جو ہے وہ حکم پر عمل کرنے کو معلق کر دینا کہ میں جب حکمت پتہ چلے گی تبھی حکم پر عمل کروں گا، یہ غلط ہے۔
بھائی حکمت پتا چلے یا نہ چلے میں حکم مانوں گا، لیکن اس اطاعت کے ساتھ ساتھ اگر میں کوشش کروں کہ حکمت پتا بھی چل جائے، مثلا روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، مجھ کو اگر حکمت نہ بھی پتا چلے تو بھی میں روزہ رکھوں گا، لیکن اپنے عقل کو استعمال کر کے اگر حکمت کو پتا لگا لیا جائے یا نصوص کے ذریعے سے اگر حکمت کو پتا لگا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے حکمت جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایک ایسی مخلوق کیوں بسانے جا رہا ہے جو فساد کرنے والی اور خون بہانے والی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ فرشتوں کو پتا کیسے چلا کہ زمین پر انسان فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ جو فرشتوں نے کہا کیا وہ غلط تھا؟ واقعتاً زمین پر انسان نے فساد پھیلایا نا، دنیا میں انسان نے فساد پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ پھیلایا۔ فرشتوں نے جو بات کہی وہ غلط نہیں تھی، وہ حقیقت ہے کہ زمین پر بسنے کے بعد انسان فساد پھیلائے گا۔ بھائی سب سے بڑا فساد تو شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور زمین میں بیشتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر فساد میں ایک خصوصی طور پہ فساد کا ذکر کیا، خون بہانا۔ فساد کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بدترین شکل کیا ہے؟ اپنے بھائی کا خون بہانا۔ فرشتوں کو اس بات پر بھی تعجب تھا کہ جس انسان کو اللہ نے اتنی فضیلت سے نوازا وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے بھائی کا خون بہائے گا؟ تو فرشتوں نے جو کہا وہ غلط تو نہیں تھا نا؟ دنیا میں انسان نے خون بہایا، حتیٰ کہ سیکنڈ جنریشن نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد نے کیا کیا؟ قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، خون بہایا گیا زمین کے اوپر، اور اس کے بعد سے خون بہانے کا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے نا، روزانہ اخبار کی سرخیوں میں خون لپیٹ کر کے ہمارے دروازے پر پھینک کے جاتا ہے اخبار والا، جب خبر کھولو یہاں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یہاں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو انسانوں کے بارے میں جو بات فرشتوں نے کہی تھی کہ انسان فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، یہ بات غلط نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتا کیسے چلا کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے جنوں پر قیاس کیا انسانوں کو۔ پہلے جن آباد تھے اور جن خون بہاتے تھے، تو فرشتوں نے سوچا کہ جیسے جنات تھے ویسے ہی انسان بھی ہوں گے، پر اس کی بھی کوئی مفسرین کے پاس یہ دلیل سے نہیں کہی یہ بات، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جنوں پر قیاس کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جنوں کے بجائے کوئی اور مخلوق آباد تھی، اس نے زمین پر خون بہایا، ان پر قیاس کر لیا، پر اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ نے، جس میں ساری کائنات کی تاریخ لکھ دی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اور فرشتوں کو محدود لوح محفوظ تک کی رسائی حاصل ہے، کوئی ان کو عمل کرنا ہوتا ہے تو لوح محفوظ، تو لوح محفوظ سے پڑھ کر کے ان کو پتا چلا کہ یہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہے خون بہائے گی۔ تو بعض مفسرین نے بھی کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا جو طریقہ تھا اس کو اختیار دیا گیا، اس کو خلیفہ بنایا گیا، تو اس سے فرشتوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خون بہائیں گے۔ یہ سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں سب سے راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود بتا دیا تھا کہ یہ مخلوق خون بہانے والی ہے، یہ زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گی، کیونکہ فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ آگے کا آیت آئے گی نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ ہم کو کسی چیز کا علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہم کو بتا دیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی۔ تو فرشتوں نے جاننا چاہا کہ اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اور یہ خلیفہ زمین پہ جا کر کے فساد بھی پھیلائے گا، خون بھی بہائے گا، تو آپ ان کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ زمین کی خلافت ان کو سونپنے کی حکمت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے درس؟ ہاں، زمین پہ فرشتوں نے چاہا کہ زمین پر ان کو جب فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو ان کو زمین پر کیوں بسائے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس سے کیا پتا چلا کہ زمین پہ اصل یہ ہے کہ زمین پہ امن و امان رہے، فساد نہ ہو، ہے نا؟ فرشتوں کی بھی چاہت کیا ہے کہ فساد نہ ہو اور خون نہ بہایا جائے، اصل چیز یہ ہے کہ زمین پر فساد نہ ہو۔ تب یہ فساد پھیلانے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ زمین پہ خلیفہ کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت تو ہم خوب کرتے ہیں۔ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ہاں، فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی تو تسبیح اور ہم سب بیان ہی کر رہے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی بھی بہت ساری حکمتیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ تم نے پورے معاملے کے صرف ایک نگیٹو پہلو کو دیکھا کہ یہ لوگ زمین پر فساد پھیلائیں گے، یہ لوگ زمین پر خون بہائیں گے، یہ تو ایک نگیٹو پہلو ہے، لیکن اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بہت سارے پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔
کیونکہ اس زمین پر جیسے خون بہانے والے پیدا ہوں گے ویسے اصلاح کرنے والے بھی پیدا ہوں گے. اللہ تعالی زمین انسانوں میں صرف خون بہانے والے پیدا نہیں ہوئے نا, انسانوں میں انبیاء بھی پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اعلیٰ ترین مقام کو پہنچے. انسانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے جن کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہے نا. تو صرف تم نے اس لیے اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہر معاملے میں صرف نگیٹو پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے. معاملات کے نگیٹو پہلو کو صرف آپ دیکھیں گے تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہ غلط ہوگا. ہر معاملے کے ایک بعض پہلو نگیٹو ہوتے ہیں, بعض پازیٹیو ہوتے ہیں. تو نگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر کے, مثبت اور منفی دونوں ڈائمنشن سے چیزوں پہ غور کر کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. تم نے کہا کہ خون بہائیں گے اور فساد پھیلائیں گے, لیکن عبادتیں کرنے والے بھی تو پیدا ہوئے اس امت میں. انبیاء پیدا ہوئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, صدیقین پیدا ہوئے, شہداء پیدا ہوئے, صالحین پیدا ہوئے. یہ سب بھی تو ایسے لوگ بھی تو ان انسانوں میں ہی پیدا ہوئے, حضرت آدم کی اولاد ہی میں پیدا ہوئے. تو ایک پازیٹیو پہلو تھا. پھر ایک اعتبار سے جو انسانوں کی عبادت ہے, ایک اعتبار سے وہ فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. ایک اعتبار سے انسانوں کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. کون سے اعتبار سے؟ شاباش, اختیار. انسان اپنی نفس کو کچل کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے, یہ فرشتے نہیں کرتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا اختیار دیا ہے؟ نہیں, ان کو نافرمانی کا اختیار ہی نہیں دیا گیا. ان کو جو کام کہا جائے گا ان کو کرنا ہے. انسان کو نافرمانی کا اختیار دیا گیا. تو انسان جب فرما برداری کرتا ہے تو وہ اپنی نفس کو کچل کر کے, اس کی نفس آڑے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے, وہ نہیں کرنے دیتی, وہ اپنی نفس کو کچل کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور اس اعتبار سے انسان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ ایک پہلو میں فرشتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہوتی ہے. بھئی فرشتے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ان کو اسی راستے پہ لگا دیا ہے. ان کو نافرمانی کا اختیار ہی نہیں دیا گیا. انسان فجر میں اٹھتا ہے صبح, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا کہ چاہے تو نرم گرم بستر پہ سویا رہے, لیکن وہ اپنا بستر چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے حضور آتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ. وہ مجبور نہیں ہے. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصولوں پہ مجبور ہے, ان کو وہی کرنا ہے اور کچھ کرنے کا اختیار ہی ان کو نہیں دیا گیا. انسان اپنے محدود اختیار کا استعمال کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ انسان کی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ فرشتوں سے ایک درجے میں, ایک پہلو سے افضل ہے. انسان کو پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تو تھی کہ اگر حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا جاتا اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تو فرشتوں کی جماعت میں ایک خبیث موجود تھا جس کی خباثت ظاہر نہیں ہوتی. کون تھا وہ؟ ابلیس. اس کو تو لوگ بڑا نیک سمجھ رہے تھے, بڑا پرہیزگار سمجھ رہے تھے, بڑا اطاعت گزار سمجھ رہے تھے, پر اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو تمہاری جماعت میں ایک خبیث موجود ہے وہ انی عالم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کی اس خباثت کو باہر آنے کے لیے, اس کے اس تکبر کو باہر آنے کے لیے ضروری تھا کہ حضرت آدم کو پیدا کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فضیلت ثابت کرنی چاہیے تو کیا کیا؟ علم آدم الاسماء كلها. حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. جب فضیلت ثابت کرنی چاہیے تو کیا دی حضرت آدم کو؟ علم دیا. اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ نہیں چلتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں دے سکتا تھا, خوبصورتی دے سکتا تھا, اللہ تعالیٰ مال دے سکتا تھا, کوئی عہدہ دے سکتا تھا, پر حضرت آدم کی عظمت کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا دیا؟ علم دیا. کیونکہ فرشتے علم والوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, علم والوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. یرفع اللہ, کیسے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کا درجہ بلند کرتا ہے اور علم والوں کا درجہ بلند کرتا ہے. حضرت آدم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے نا. اور فرشتے علم والوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک حدیث بھی ہے نا, کیسے رسپیکٹ کرتے ہیں؟ پر بچھا کر کے. حدیث کے اندر آتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهُمْ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, کہ جب آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اخلاص ہوگا تو فرشتوں کے پر پہ چلتے ہوئے آئے. تو فرشتے علم کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, علم کی فضیلت ان کو پتا ہے, علم کا مقام ان کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا کیا؟ فرشتوں کے سامنے ان کو علم دیا. کن چیزوں کا علم دیا؟ اسماء کا. کن چیزوں کا نام اللہ نے سکھایا؟ الگ الگ اقوال ہیں, صحیح بات ہے کہ ساری چیزوں کے نام سکھا دیے.
زبان سکھا دی اور نام جیسے چیزوں کے نام اگر سکھائے تو ظاہر سی بات ہے چیزوں کی خصوصیت بھی بتائی ہوگی. جب تک آپ کو چیزوں کی خصوصیت نہ پتا ہو, حقیقت نہ پتا ہو, نام جان کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو چیزوں کی حقیقتیں, مسمیات کی حقیقتیں اور ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا. اچھا, حضرت آدم سے لے کر کے آج تک آپ دیکھیں نا, تعلیم کا آغاز ناموں کی سیکھنے سے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے کی تعلیم آپ جب شروع کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نام ہی سکھاتے ہیں نا. ہاں, اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ, ایسے ہی شروع کرتے ہیں نا. پہلے بچوں کو چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی تعلیم کا طریقہ کیا رہا ہے کہ پہلے چیزوں کے نام لوگوں کو سکھائے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم کی تعلیم جو شروع کی تو سب سے پہلے کیا تعلیم دی؟ علم الآدم الاسماء کلھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خود علم دیا, کیونکہ ان سے پہلے کوئی انسان تھا نہیں نا. یہ بھی حضرت آدم کی فضیلت ہے کہ حضرت آدم کا استاذ کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت آدم کا معلم کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر وہ چیزیں جن کے نام سکھائے تھے فرشتوں پہ پیش کی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. تمہارا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ زمین کی خلافت کا مستحق نہیں ہے, تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک, فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے, ہر طرح کی نقص اور عیب سے تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ تعالی ہم کو علم نہیں ہے مگر اسی چیز کا جو تو نے ہم کو دی ہے. سبحانک, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح, یعنی کہ کوئی غلطی ہو جائے, اس غلطی کا اعتراف اگر کرنا ہو توبہ میں, تو توبہ میں تسبیح ہونی چاہیے. فرشتوں سے ایک طرح سے خطا ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف میں فوراً کیا کہا؟ سبحانک, اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے. حضرت یونس علیہ السلام, انہوں نے جب توبہ کی تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ تیری ذات پہ کوئی عیب نہیں ہے, میری غلطی کا قصوروار میں خود ہوں. سبحانک, اللہ کی ذات کو عیب سے بری قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے, تیرے کام میں حکمتیں ہیں, تو بہتر جاننے والا ہے. ہم نے جو سوال کیا ہم نہیں سمجھ سکے. لا علم لنا, ہم کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ بھی بتا دی, فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے, ہے نا, فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے, لہذا مشکلوں میں ان کو نہیں پکارنا چاہیے. بھئی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل میں پکارنا شرک ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو آپ پکارتے ہیں تو فرشتے آپ کی سن بھی نہیں سکتے. لا علم لنا, فرشتوں نے کہا ہم کو علم نہیں ہے, بس جتنا تو نے بتا دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں. تو بہت سارے لوگ نا مشکلوں میں فرشتوں کو پکارتے ہیں, یا جبرائیل یا میکائیل. بہت مرتبہ ہوتا ہے تعویذ کاٹو تو اس میں نکلتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل. فرشتوں کو مدد کے لیے پکارنا شرک بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے جو ہے غیب کا علم نہیں رکھتے. لا علم لنا. اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے کہ مجھے علم نہیں ہے, نہیں پتا, بول دو نہیں علم ہے. بلکہ غالباً حضرت ابن مسعود سے یہ بات قول مروی ہے کہ لا اعلم, میں نہیں جانتا, یہ کہنا بھی آدھا علم ہے. یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے, کیونکہ بہت سارے جاہل ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جانتے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نہیں جانتا. اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے نا. جہل مرکب یعنی ایک آدمی کو کوئی بات نہیں پتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا. تو جس کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ مجھے نہیں پتا, وہ ایسی معاملات میں بات کرتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا. فتوے دے رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ مجھے اس مسئلے میں نہیں بولنا چاہیے, میرا علم اس مسئلے میں کامل نہیں ہے, کھڑو کے فتوا دینا شروع کر دیتا ہے. تو جو لوگ یہ بولتے ہوئے شرماتے ہیں نا, بعض مرتبہ کہ ان سے کوئی پوچھ لے تو ان کو شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ میں کیسے بول دوں مجھے نہیں پتا. کسی عالم کو یہ بات بولتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے مجھے نہیں پتا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی فتوا لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے تعجب سے کہا انت لا تعلم, آپ نہیں جانتے, وانت امام دار الہجرہ, آپ مدینہ کی امام ہے, دار الہجرہ کی امام ہے, اور آپ کہہ رہے مجھے نہیں پتا. ایسا کیسے بول دیا آپ نے؟ امام مالک نے کہا ہاں مجھے نہیں پتا, اور جا کر کے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مالک کو نہیں پتا. کہا جا کر کے مکہ کی گلیوں, مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مالک کو نہیں پتا. غالباً امام شعبی سے کسی نے کہا کہ آپ کو حیا نہیں آتی, جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا, تو کیا آپ کو حیا نہیں آتی؟ تو امام شعبی نے کہا کہ میں یہ
امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کیوں شرماؤں یہ بولتے ہوئے کہ مجھے نہیں پتا، جبکہ فرشتوں سے اللہ نے پوچھا اور انہوں نے کہہ دیا لا علم لنا، ہم کو نہیں پتا۔ اگر فرشتوں کو نہیں شرم آئی تو مجھے شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا علم لنا، ہمارے پاس، فرشتوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، جتنا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہم کو بتا دیا اتنا ہم جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، اللہ رب العالمین تو ہی علیم ہے اور تو ہی حکیم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم اب جو نام تم کو سکھائے گئے تم ان کو بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام کیونکہ سیکھے تھے انہوں نے فوراً بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے آسمانوں کی زمین کے غیب کا پتہ ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، تمہارے دل میں بھی کوئی بات ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تمہارے یعنی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے غالباً یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا کہ فرشتوں کے دل میں کہیں یہ بات تھی کہ زمین پر اس خون بہانے والی مخلوق کے بجائے ہم فرشتوں کو کیوں نہ خلیفہ بنا دیا جائے، ہم تو صبح شام تسبیح بیان کرنے والے، تو ان کے ذہن میں کہیں یہ بات تھی کہ زمین کی خلافت کے مستحق انسانوں کے بجائے ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو انسانوں کے پاس ایسی خصوصیات ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، انسانوں کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سارے کے سارے لوگوں نے سجدہ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدم کو پہلے پیدا کیا گیا، ایک اناؤنسمنٹ بڑا سا کیا گیا۔ کیا اناؤنسمنٹ کیا گیا؟ کہ اللہ رب العالمین ایک زمین پر مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو خلیفہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سارے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ فسجدوا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ سوچیں فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی فوج کتنی بڑی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ سارے فرشتوں نے بیک وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ہاں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، علماء نے کہا کلہم کا مطلب سارے فرشتوں نے کیا، کوئی فرشتہ نہیں بچا تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اجمعون کا مطلب جماعت کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی سارے فرشتوں کی جماعت بیک وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے کہ ساری فرشتوں کی جماعت، آپ سوچیں وہ یعنی پورا آسمان، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کی وزن سے وہ ایک دم چرچرا رہا ہے، پوری زمین، پورے آسمان پر 4 انگوش جگہ بھی نہیں بچی جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو، صرف آسمان پر فرشتے۔ آپ سوچئے کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا جب ایک اکیلے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کی جماعت سے کہا گیا سجدہ کرو۔ فقعوا لہ ساجدین، تو سارے کے سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدے میں گر پڑے سارے کے سارے فرشتے۔ بعض مفسرین نے غلط تفسیر اس آیت کی انہوں نے کہا سجدے سے مراد لازماً یہ نہیں کہ سر زمین پر جھکایا ہوا ہو، بلکہ سجدے سے مراد مطلب سر زمین پر رکھنے کے بجائے ہلکا سا سر رکھنا بھی، جھکانا بھی سجدہ ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قعوا کا فقعوا ہے نا، فقعوا لہ ساجدین، گر پڑے سجدے میں، تو گر پڑنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ باقاعدہ زمین پر سر رکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا ہے نا، زمین پر سر رکھ کر کے جو سجدے کی ہماری کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی سجدہ کیا گیا۔ اور ہم کو حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے یہ بات ہم کو ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس طرح سے زمین پر سر رکھ کے سجدہ کیا گیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، کہ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کوئی سجدے کی آیت آتی ہے اور آدم کا کوئی بچہ ابن آدم سجدہ کر لیتا ہے اس سجدے کی آیت کو پڑھ کر کے، تو شیطان الگ ہو کے رونے لگتا ہے، شیطان الگ جا کے رونے لگتا ہے۔ جب کوئی سجدے تلاوت میں آتی نا سجدے کی آیت، تو سجدے کی آیت آتی ہے اور ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کے رونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ویلی امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا تو اس کو جنت ملے گی۔ وامرت بالسجود فابیت فلی النار، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا لیکن میں نے سجدے سے انکار کر دیا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔
اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو سجدہ ہوا تھا فرشتوں کا، وہ باقاعدہ زمین پر سر ٹیک کر کے سجدہ کیا گیا تھا. ہاں، بعض مفسرین نے ایک بات یہ بھی غلط کہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام صرف قبلہ تھے، سجدہ اللہ کے لیے تھا. ایسی بات نہیں ہے، سجدہ حضرت آدم ہی کو کیا گیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں، اسجدوا لآدم، ہے نا، آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا الی آدم نہیں کہا نا بھائی. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. بہت مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں، سورج ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت سورج کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سورج کو سجدہ کرو، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو. اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا، یعنی سجدہ، کیونکہ سجدہ کیا ہے؟ وہ شرف ہے نا. سجدہ کیا ہے؟ وہ شرف ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. اگر صرف قبلہ ہی ہوتے حضرت آدم تو کوئی شرف کی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. بلکہ ابلیس کو جلن کس بات سے تھی؟ اگر آدم کو صرف قبلہ ہی بنانا تھا، وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، تو پھر ابلیس کو جلنے کی کوئی بات نہیں تھی. ابلیس حسد کیوں کرتا؟ حسد اسی وجہ سے تھا نا کہ وہ سجدہ کس کے لیے کیا گیا تھا؟ حضرت آدم ہی کے لیے کیا گیا تھا. حضرت آدم صرف قبلہ نہیں تھے، بلکہ حضرت آدم ہی کو مقصود رکھ کے سجدہ کیا گیا تھا. البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تشریفی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. عبادت دنیا میں کبھی فرشتے نہ انسان اللہ تعالیٰ کے موحد بندے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے توحید، ایک ہوتا ہے عبادت والا سجدہ، وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. ایک ہوتا ہے تعظیم والا سجدہ، وہ بعض شریعتوں میں مخلوق کے لیے جائز رکھا گیا تھا. ہماری شریعت میں مخلوق کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے نا. بعض شریعتوں میں مخلوق کے لیے سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں اللہ نے فرمایا کہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اگر مخلوق کے لیے سجدہ جائز ہوتا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو یہ کیا تھا؟ سجدہ تشریفی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. کیونکہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا ہے نا، اس کو دلیل بنا کر کے آج کوئی غیر اللہ کو سجدے کی اجازت، تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ دوسری شریعتوں میں تھا، ہماری شریعتوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعتیں تبدیل ہوتی ہیں نا، شریعت کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں بول سکتا کیونکہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، لہٰذا آج بھی ہم کسی بزرگ کو سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے تعظیمی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہماری شریعت میں منع، ہماری شریعت میں یہ منع ہے، پرانی شریعتوں میں منع نہیں تھا. جیسے پرانی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں حلال تھی، ہمارے لیے حرام ہے. بھئی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کا بہن سے نکاح کرنا جائز تھا کہ نہیں؟ بھائی کا بہن سے نکاح ہوتا تھا نا، کیونکہ ساری ان کی اولاد تھی، ان کا آپس میں نکاح ہوا، پھر اس سے نسل آگے بڑھی. تو کوئی یہ بول سکتا ہے کیونکہ حضرت آدم کے زمانے میں بھائی بہن کا نکاح ہو جاتا تھا اس لیے شریعت میں بھی ہم اپنی بہن سے نکاح کر لوں گا؟ نہیں بول سکتا ہے نا. تو اس سجدے کو ہمارے زمانے میں سجدے تعظیمی کے لیے بطور دلیل نہیں پیش کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری شریعت نے پرانی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. تو بہرحال فرشتوں نے بیک وقت جماعت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ایک ساتھ سجدہ کیا، حضرت آدم ہی کے لیے سجدہ کیا. حضرت آدم کوئی قبلہ نہیں تھے اور سر جھکا کر کے زمین پر سر ٹیک کر کے سجدہ کیا. البتہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس سے بھی پتا چلا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا، ہے نا، کوئی فرشتہ نہیں بچا تھا. سارے فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا، حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر، اور وہ تکبر کا شکار ہو گیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں سے ابلیس کی انٹری ہو رہی ہے کہانی میں. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اپنے اگلے درس میں دیکھیں گے کہ ابلیس نے کیسے انکار کیا، اس کے انکار کا سبب کیا تھا، اس کو اللہ نے کیسے اس کو جواب دیا، ابلیس نے جو قیاس پیش کیا اس کا قیاس کیوں غلط تھا، اور اس کے بعد ابلیس کا کیا معاملہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ. تفصیلات بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے درس میں دیکھیں گے. آخری درس ہمارا انشاءاللہ اس سلسلے کا اگلے درس کو، اگلے منگل کو ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے واقعات سے اپنی سیرت اور کردار کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.